الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال کوئے، جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال کوئے، کمال قدرت تہن کروڑا وجود قدرت کمال کوئے۔ خدا بھی حیو قیوم ذاتے تے اوہدہ محبوب بھی حیاتے، جڑے نہیں منیں دے انہاں دی قسمت ساڑھے ہر ملے نال کوئے۔ معزز سامعین عزیز احترام، اللہ کا کرم اور فضل احسان عظیم کہ رب کائنات نے ہمیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہمیں خوشی منانے کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ مقام غور علماء کی تقاریر آپ سن چکے ہو، سنیو۔ میری آپ سے ایک ہی مؤدبانہ گزارش ہے، لفظ مختصر جب ہم سمجھ گئے اس وقت ہمارا بیڑا پار ہی پار ہے۔ مختصر میں علماء سے بھی گزارش کر رہا ہوں، چلے علماء نے تقاریر کے لیے جانا ہے، عوام تو آج کا دن آمنہ کے لال کی خوشی میں لائے ہیں۔ ہر روز ہم گھومتے پھرتے ہیں بازاروں میں، حیران کنی اس وقت ہوتی ہے ہمیں کہ آج کے دن جب علماء ایک مہینہ آپ کو تیار کرتے رہے، پروفیسر صاحبزادہ ظفر الحسن بندیالوی دامت برکات القدسیہ، مفتی صاحب، میر مدری صاحب، سارے علماء آپ کی جو ہے چوک چوک پہ تشریف لیتے گئے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ مجھے حیران کنی ہوتی ہے کہ ہم پھر بھی چلے جاتے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی یہ محفل ہے، ہر بندہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور میں یہ بھی علماء سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر جس نے خطاب کے لیے کسی میں لے جانی ہے وہ تو جائے، لیکن ایک عوام سے سبحان اللہ کہلانا مشکل ہے، دوسرا عالم دین کی تقریر کروا کے بعد میں کرسی پہ بٹھانا مشکل ہے۔ یہ دو باتیں سنیو، آج ہمارے سنت کا جلالہ تو نکل رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے صحیح معنوں میں اپنے اکابرین کے نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ خطاب بڑا لمبا تھا، ایک ہی بات میں گزارش کروں گا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کب ہے؟ کب تشریف آوری ہوئی؟ بھائی بتائیں نا، کب حضور تشریف لائے؟ 12 ربیع الاول شریف کو 571 عیسوی کو ذہن میں رکھو، اور 21 اپریل کا دن تھا جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری پہلے ہے۔ آمنہ کے لال 1 لاکھ سے 2,24,000 کم و بیش انبیاء کی تشریف آوری کے بعد حضور خاتم النبیین تشریف لائے، لیکن حضور کی نبوت پہلے سے موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ سنیو یہ حدیثیں یاد رکھو، سنیو۔ علماء کی تقاریر جب اتنی جد و جہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ہوتی ہے، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالو نہیں، اس لیے کہ آج وقت ہے ہمیں اکابرین کی نقش قدم پر چل کر سواد عالم بننے کا یہ وقت ہے۔ علماء بڑی مشکل سے کہہ رہے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی جو کچھ بھی کہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے موجود ہے، آپ کا نور پہلے موجود ہے، لیکن حضور کی تشریف آوری سب انبیاء کے بعد ہے، ولادت بعد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کی جب نبوت پہلے موجود ہے، حضور کا نور اس وقت بھی موجود تھا کہ جبرائیل سے میرے آقا نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ روح الامین نے عرض کیا رسول اللہ عمر کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ستارہ آسمان پہ طلوع ہوا ہے نا، اس کو میں 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا 70,000 سال کے بعد یہ ستارہ ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے۔ 72,000 سال، 72,000 مرتبہ روح الامین دیکھ چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا روح الامین وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں ستارہ محمد مصطفیٰ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشر الدین علامہ اشرف علی تھانوی نے پہلی حدیث یہ نقل کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور سے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔
تو آدم علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیے گئے. جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ نہ ماں ہے نہ باپ ہے. دنیا کا دستور ہے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے. یا سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام کی ماں موجود ہے باپ نہیں ہے. لیکن مقام غور ہے جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. رب کریم فرما رہا ہے خلقت بے یدیا، میں نے اپنی شان کے مطابق اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. مقام غور یہ ہے جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ پیدا فرمانے والا ہے. مقام غور یہ ہے ہماری مائیں بہنیں جب برتنیں دھوتی ہیں، عام برتنوں کو 1-2 دفعہ دھویا جاتا ہے. آج تو افراتفری کا دور ہے، لیکن ان بزرگوں سے ان ماں بہنوں سے پوچھو جس ماٹی کے اندر، جس مٹی کے برتن کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے، دہی ڈالی جاتی ہے، مکھن ڈالا جاتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کئی مرتبہ متعدد بار ان کو مانجتی ہیں. مانجنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کپڑے پر ریت ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے صاف اور شفاف کرتی ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ ماں جی، اے بہن جی، اے دادی جی، سارے برتن ایک جیسے ہیں لیکن اس ایک برتن کو کیوں تو مانج رہی ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ بیٹا کہ اس کے اندر میں نے اللہ کا نور ڈالنا ہے، اس کے اندر دودھ آنا ہے. اب مقام غور یہ ہے کیونکہ آدم صفی اللہ علیہ السلام کی پشت میں محمد مصطفیٰ کا نور آنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. سنیو آخری بات، ہمیں خوشی ہے آج 12 ربیع الاول شریف کے دن کی. ہم خوش ہو رہے ہیں الحمدللہ، مومن خوش ہو رہے ہیں کہ آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہے. کوئی جھنڈے لگا رہا ہے، کوئی گھروں کو چراغاں کر رہا ہے، کوئی اپنی مساجد کو جگمگ کر رہا ہے، کوئی بڑے بڑے جھنڈے لگا کر غلامی رسول کا ثبوت دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خوش ہیں. ہمیں خوشی ہے. جس جس کو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف آوری کے وہ ہاتھ بلند کریں. ہر ایک کو خوشی ہے نا بھائی کہ حضور اس دن تشریف لائے. کوئی اکلی مولا سے ہمارے مولانا صاحب تشریف لائے، کوئی گولے والی سے، کوئی بندیال شریف سے، کوئی امداد سے، کوئی فتح پور میرا سے، کوئی ٹسو سے، کوئی اترا سے، کوئی بنیال سے. اسی وجہ سے آیا ہے نا کہ ہمیں خوشی ہے کہ آمنہ کے لال تشریف لائے. لیکن مقام غور ہے، سنیو، جمعہ کا دن ہے، اسی دن قیامت برپا ہوگی، اسی دن ہم سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پرستش ہوگی. اس بات کو کبھی نظر انداز سامنے رکھو، نظر غور فکر کرو کہ جن کی ولادت ہو رہی ہے وہ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ذہن میں رکھو. ہمیں تو خوشی ہے، ہم تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. آمنہ کے لال پہ تشریف آوری پر خوشی اہل ایمان مناتے ہیں، ملائکہ مناتے ہیں. خود رب کریم نے حضور کی تشریف آوری پر بے مثال فضائل شاہ فرمائے. لیکن سنیو، یہ بھی غور کرو کہ میرے آقا جن کی تشریف آوری پر خوشی منا رہے ہو وہ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں. بڑا اجر و ثواب ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے جھنڈے لیتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم اپنے گھروں میں بھی تھوڑے سے 2 میٹر کپڑے کا جو ہے 3 میٹر کا ہم جو ہے اس طرح کا اہتمام کر کے اپنی ماں بہن کو پورا سر ڈھانپنے کی ہم کوشش کریں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کا یہ درس ہے. غیر محرم کے سامنے ہماری ماں بہن سامنے نہیں جا سکتی. جس کی ولادت کی خوشی منا رہے ہو ان کی خوشی یہ ہے کہ کوئی بھی کسی ماں بہن جو ہے غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی. دوسری بات میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، فرمایا میرے امتیوں، میرے غلاموں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر اس نبی علیہ السلام کو خوش رکھنا ہے یاد رکھو نماز نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کو خوش رکھو. میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگرچہ بہت تھوڑے لوگ یہاں موجود ہیں جو چلے گئے ان کو بھی بتا دو، خدا را خوشی کا اظہار ہم الحمدللہ ہر سال کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی غور فرماؤ کہ وہ ذات مقدس آمنہ کا لال 12 ربیع الاول شریف کے دن اور رات کے اندر دونوں ماں بہن یہ بڑی لمبی طویل بات ہے کہ تشریف لانے والی ذات کن باتوں پہ خوش ہوتی ہے. آج یہ تہیہ کر کے جاؤ، جس طرح مدنی صاحب فرما رہے تھے کہ پیغام چھوڑ کے جانا چاہیے، میسج بتا کے جانا چاہیے. میسج یہ ہے کہ احمد مصطفیٰ پہ تشریف لانے والوں، اگر کسی کا ناجائز کاروبار ہے
آمد مصطفیٰ کی وجہ سے ناجائز کاروبار سے دستبردار ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ گناہ کبیرہ والا کوئی کام کر رہا ہے ولادت مصطفیٰ کی خوشی کی وجہ سے، آج سے وہ ناجائز تو گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بے نمازی ہے، سود خور ہے، قادیانیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، برائے مہربانی آپ سے معتبانہ گزارش ہے، مزہ تو تب ہے نعرے بھی ہوں، جلوس میں شرکت بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اچھائی کا حکم دینا، دورائی سے رک جانا، سب سے بڑا میلاد منانا یہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔